السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کے حوالے سے سیکشن نمبر 7 سیکشن نمبر 8 یہ اپلوڈ کراتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 6 تک جتنے بھی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے امپورٹنٹ سیکشنز تھے وہ ہم نے اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو سامنے ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کے جو پیپر کمپوزیشن ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے 60% سبجیکٹ سے آئے گا، 20% انگلش اور 20% پاکستان اسٹڈیز۔ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز اور انگلش کے پاس پیپرز BPS 17 کے جتنے بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پروونشل پبلک سروس کمیشن کے جو پاسٹ پیپرز ہے وہ بھی ہم بہت جلد اپلوڈ کرائیں گے۔ جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بل والے آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہو وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں سیکشن نمبر 7 JJSA 2018۔ یہاں پر سیکشن نمبر 7 از اباؤٹ انویسٹیگیشن ان جوینائل۔ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جوینائل نے افینس کیا ہے تو افینس کرنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ اس انویسٹیگیشن میں کون کون سی چیزیں ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ جوینائل اس نے یہ افینس کیا ہوا ہے۔ اس افینس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا ایک انویسٹیگیشن پروسیس شروع ہوتا ہے جو کہ سیکشن نمبر 7 کے تحت آتا ہے۔ اب سیکشن نمبر 7 میں کیا بتایا جاتا ہے؟ A juvenile shall be interrogated by a police officer not below the rank of sub-inspector under supervision of superintendent of police or SDPO۔ ایک جوینائل کی جو انٹاروگیشن ہوتی ہے، مطلب اس سے جو پوچھ گچھ اور کوشچن آنسر شروع ہوتا ہے، اس سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، تو وہ کس کے تھرو لیا جائے گا؟ ایک پولیس آفیسر سے۔ اور وہ پولیس آفیسر اس کا رینک کتنا ہونا چاہیے؟ وہ سب انسپیکٹر ہونے چاہیے۔ اور کس کی سپرویژن میں ہوگا؟ اے سپرنٹینڈنٹ پولیس آف SDPO۔ ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس آفیسر جو ہوتا ہے اس کی سپرویژن میں یہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ اب آگے کیا بتاتا ہے؟ دا انویسٹیگیشن آفیسر ڈیزگنیٹڈ انڈر دا سب سیکشن 1 shall be assisted by a probation officer or by a social welfare۔ یہ سوشل ویلفیئر ہے۔ سوشل ویلفیئر آفیسر نوٹیفائڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو پریپیئر سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ ٹو بی اینیکسڈ ود دا رپورٹ پریپیئرڈ انڈر سیکشن 173 آف دا کوڈ۔ یہاں پر اس پوائنٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس انویسٹیگیشن عمل کے دوران ایک دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر وہ بھی نامینیٹ کیا جاتا ہے اس سیکشن کے تحت، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا ایک رینک جو ہوگا اس کو ہم کس نام سے پہچانیں گے؟ ایک پروویژن آفیسر۔ انویسٹیگیشن کا سارا عمل اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ تمام ڈیٹا جو نا وہ کلیکٹ کرے گا، یا اس کے علاوہ ایک سوشل ویلفیئر آفیسر بھی ہو سکتا ہے جو کہ نوٹیفائڈ بائی گورنمنٹ ٹو پریپیئر سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ۔ یہ تمام انویسٹیگیشن کا عمل ایک سوشل ویلفیئر بھی آفیسر بھی کر سکتا ہے، ایک پروویژن آفیسر ان دونوں کے سامنے، اور اس کے ساتھ ایک پولیس آفیسر جو کہ سب انسپیکٹر کے رینک پہ ہوگا۔ کس کی سپرویژن میں ہوگا؟ ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے۔ تو اس سیکشن میں ہم نے 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے سیکشن کو یاد رکھنا ہے کہ انویسٹیگیشن کس سیکشن کے تحت کیا جاتا ہے، تو یہ سیکشن نمبر 7 ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کس کے تھرو لیا جائے گا، تو یہ پولیس کے تھرو، اور وہ پولیس ایک یعنی MCQs میں اس طرح آتا ہے کہ کیا وہ DPO کا کام ہے،
کیا وہ اس پی آپریشن کا کام ہے, کیا وہ ایک حوالدار کا کام ہے, تو اس طرح آپشنز بھی آ سکتے. تو یہ سب انسپیکٹر کا کام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن کا عمل ایک دوسرا آفیسر بھی ہوگا اس کے ساتھ, جو کہ پروبیشن آفیسر کے نام یا سوشل ویلفیئر آفیسر, ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے اس انویسٹیگیشن کے عمل میں. تو یہ 2-3 پوائنٹس آپ لوگوں نے MCQs پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد سیکشن نمبر 8 شروع ہوتا ہے. سیکشن نمبر 8 میں کیا بتاتا ہے؟ ڈٹرمینیشن آف ایج. اب یہ تو ہم نے بتایا کہ انڈر 18 ایج کا جو بچہ ہوتا ہے اور افینس کرتا ہے تو اس بچے کو جوینائل کہتا ہے. اب اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا یہ بچہ جوینائل کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں, اس عمل کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنے کے لیے جو سیکشن بنایا گیا ہے وہ سیکشن نمبر 8 ہے. یہ تمام پروسیس سیکشن نمبر 8 کے تحت کیا جائے گا, جس کا نام ہے ڈٹرمینیشن آف ایج. ایج کو کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ بچہ جوینائل کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا. اب اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی. وہ ڈاکومنٹس کہاں سے ملیں گے؟ تو ہمارے پاس ہمارے ملک میں جو کریکٹ اور ویلڈ ڈاکومنٹس ہے وہ کہاں سے ہمیں مل سکتے؟ ایک اسکول سرٹیفکیٹ سے, کیونکہ اسکول کا ڈیٹا جو ہے نا یہ اتورائز ہوتا ہے اور کنفرم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نادرا کی طرف سے جو فارم بے ملتا ہے وہ بھی ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں, یعنی ایک تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹس کے تھرو, فارم بے کے تھرو, یا اس کے علاوہ اس طرح اور بھی کچھ ڈاکومنٹس جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ملتا ہے. تو یہ تمام ڈاکومنٹس ہمارے اس بات کی یقین دہانی دے گا کہ واقعی یہ بچہ 16 سال کا ہے, 17 سال کا ہے یا 18 سال کا ہے. اچھا ہاں, برتھ سرٹیفکیٹ. یہ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا یہ آج کل سیکٹری, ولیج سیکٹری, یہ کونسل کے سطح پہ بنایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ 3 جو ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے تھرو میں ہم پتہ چل سکتا ہے, ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس کے تھرو پتہ چلتا ہے, یا نادرا کے فارم بی کے طرف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ واقعی یہ انویسٹیگیشن کے عمل کے دوران یہ تمام کنفرم کیا جائے گا. اچھا کیا بتاتے آگے؟ ان ایبسنس آف سچ ڈاکومنٹس ایج آف سچ ایکیوز پرسن میں بی ڈٹرمائنڈ آن دا بیسس آف دا میڈیکل. اگر یہ تمام ڈاکومنٹس نہ ہو اس بچے کے تو پھر اس کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا. جب میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے گا تو پتہ لگ جائے کہ یہ بچہ واقعی 18 سال کا ہے. اس کا when an accused person who physically appears to be a juvenile for the purpose of this act is brought before a court under section 167 of the court before granting further detention shall record its finding regarding age on the basis of available record, including the report submitted by the police or medical examination reported by یہ تمام عمل جب کیا جاتا ہے تو اس تمام عمل کے بعد ایک رپورٹ بنایا جاتا ہے, ایک میڈیکل آفیسر کے تھرو, ایک پولیس آفیسر کے تھرو, اور اس ڈاکومنٹس کو کہاں پر حوالہ کیا جائے گا؟ سیکشن نمبر 167 کورٹ کے تحت یہ جوینائل کورٹ میں جمع کیا جائے گا, اور اس پر مزید جو پروسیڈنگ ہوگا وہ کمپلیٹ کیا جائے گا. سو دس واز سیکشن نمبر 8, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سیکشن 9 اور 10 باقی جتنے بھی سیکشنز ہیں وہ مرحلہ وار ویڈیوز میں اپلوڈ کرائیں گے. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.